پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے فاروق حبیب صاحب کی موت کی افواہیں پھیلا دی، ان کے والد تک یہ پیغامات پہنچا دیے گئے تھے اور بڑا ہی کوئی واویلا مچا ہوا تھا۔ تب اس فقیر نے یہ ویڈیو بنا دی تھی کہ بھائی لوگ بے فکر رہیے، کہیں پہ بھی نہیں وہ اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، بالکل وہ صحیح سلامت ہیں اور 2-4 دنوں میں منظر عام پر آ جائیں گے۔ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کر دی جی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ذرا اس پریس کانفرنس کی۔ فاروق حبیب صاحب نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ اس کی وجوہات کیا رہی، عمران خان صاحب پر بڑی کوئی انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے۔ ویسے تو یہ بہت لمبی پریس کانفرنس تھی، اس کے میں نے چند پوائنٹس نکالے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فاروق حبیب صاحب پہلے تو اپنے بارے میں بتایا انہوں نے کہ 2008 میں اسٹوڈنٹ لیول پر سیاست کا آغاز کیا تھا، 9 مئی کے بعد تذبذب کا شکار تھا، میں نے سوچ بچار کے لیے اتنا وقت لیا اور روحانی استاد سے مدد لی۔ ایک تو یہ روحانی اساتذہ بھی جو ہے نا، پی ٹی آئی کے آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے نا تو یہ روحانیت اور روحانی اساتذہ کا کافی ان میں جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے بھی روحانی استاد تھے، بشرا بی بی، اور بشرا بی بی کا بھی کوئی روحانی استاد تھا۔ تو خیر وہ یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جو روش ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر پائی جاتی ہے۔ آگے جی کہتے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری پارٹی کی جنگ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا یا جس طرح یہ لوگوں کو ایک پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا نعبدو و ایاک نستعین، تو میں بڑا اسلامی ہوں، تو ریاست مدینہ تو یہ کفر کا نظام ہے، اس کے خلاف ہم کوئی لڑ رہے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کی ذہن سازی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں جی کہ ہم ملک کو وائلنس کی سطح پر لے آئے، ہم جمہوری سٹرگل جو ہونی چاہیے تھی اس سے ہٹ گئے، ہمارا مقصد ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا تھا اور ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ گئے۔ 9 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، یہ سیاسی چال تھی، عمران خان بھی ایسی چالیں چلتے رہے ہیں اپنے ماضی میں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے ہوا، لیکن اس کے بعد عمران خان نے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، نہ عہدیداران کو، نہ ورکروں کو، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو، یعنی کہ جو انہوں نے جلسے جلوس اور یہ وہ کر کے لوگوں کا، عام لوگوں کا بھی چین اور سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ سیاسی جدوجہد جاری رکھتے اور انتخابات کا انتظار کرتے، لیکن عمران خان پرامن مذمت کی بجائے پرتشدد مذمت کا راستہ اختیار کر بیٹھے۔ ہم تو آئی ایس ایف کے زمانے میں بھی خود مار کھا لیتے تھے لیکن کبھی تشدد کی سیاست اختیار نہیں کی تھی۔ 9 اپریل 2022 کے بعد عمران خان مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا جاتا رہا، بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عمران خان گرفتار ہونے کے بجائے لوگوں کے سر پھڑواتے رہے اور ٹانگیں توڑواتے رہے، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے بولے والے ورکرز وائلنس کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا، مارے کھائیں، یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ عام بیچارے لوگوں کی جو ہے وہ ایسی حالتیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کو وہ سب منظور تھا، لیکن بھائی مینوں نہ پھڑے ہو، اپنی گرفتاری سے ہی جو ہے وہ بچنے کی کوشش رہی عمران خان صاحب کے۔ 13 مہینوں کی ذہن سازی اور چند لوگوں کو خصوصی ہدایات عمران خان نے دی تھی، جن کے نتیجے میں کینٹ، کور کمانڈر ہاؤس اور افواج کے املاک پر حملے ہوئے۔ اگر آج افواج پاکستان ملک کے سیکیورٹی ہورے زون سے ہٹ جائیں تو بھارت آ کر پاکستان پر قبضہ کر لے، یہی بات تو ہم کہتے رہے ہیں بڑے عرصے تک، لیکن ہماری کو مانتا نہیں تھا، چلیں آپ ان کی مان لیں۔ ایک طرف آپ عوامی لیڈر بنتے ہیں، دوسری طرف آپ کو آرمی سے سپورٹ چاہیے تھی، یعنی کہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، یہ عمران خان صاحب کو آرمی کے خلاف غصہ اس بات کا تھا کہ جس طرح سے پہلے ان کے لیے تمام تر معاملات آرمی جو ہے وہ سیٹل کرتی رہی، تو اب لوگوں کو مینج کیوں نہیں کیا جا رہا اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر کیوں نہیں بٹھایا جا رہا، ان کو اپنے حال پر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات منظور نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ فوج ان کو پہلے کی طرح سہارا دے کر رکھے، ان کے لیے لڑے، باقی سیاسی جماعتوں کو اندر ڈالے، جس طرح کے معاملات فیض حمید صاحب میرج کر دیتے تھے نا عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہی صاحب کنٹینیو رہے۔ اگر یہ مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا، ملک کی اکانومی آپ نے بٹھائی، ایسے ملک آگے نہیں چل سکتے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے تھے نا، یہ وہ بتا رہے کہ مدینہ کی ریاست میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے۔ خیر آگے چلتے جی، سائفر کے معاملے میں نیشنل سیکیورٹی بیٹھی،
جس میں آرمی چیف ڈی جی آئی وزیر خارجہ عمران خان خود بیٹھے تھے۔ اس کا اعلامیہ جاری ہوا کہ بیرونی مداخلت ہے، لیکن عمران خان صاحب نے آ کر اس کو عوامی جلسوں میں بیرونی سازش قرار دے دیا، عوام کو بھڑکایا اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا، سائفر کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کروائے، جبکہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، وینٹیلیٹر پر تھی اور آئی ایم ایف سے ہم کو قرض بھی چاہیے تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تب عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مفاد کو آگے رکھ کر ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا، اور لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا، لیڈر تو ملک کے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتا۔ آگے جی توشہ خانہ پر بھی انہوں نے بات کی کہ توشہ خانہ میں ہم نواز زرداری کے اوپر تنقید کرتے رہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی گھڑیاں لی ہوئی ہیں، جو چیزیں ڈیفینڈیبل نہیں تھی ہم اس کا دفاع کرتے رہے۔ اب یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ ان کو ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی بیچاروں کو آ کر ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا ان کے تمام کارروائیوں کو جو کام عمران خان صاحب نے ڈالے۔ تو بدقسمتی ہے، ان کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ تب ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا، کدھر جاتے پھر۔ قادر ٹرسٹ والا معاملہ، یہ تو بڑا مشہور معاملہ ہے، عدالت میں بھی چل رہا ہے، اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ آپ نے کیبنٹ سے بند لفافے میں وہ پاس کروا لیا، ان چیزوں کے جوابات آپ نہیں دے پا رہے۔ یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ کیبنٹ میں ایک لفافہ لایا گیا تھا اور کسی کو دکھائے بنا سائن کروا کے پھر وہ واپس لے گئے تھے، اس لفافے کو کھولا بھی نہیں گیا تھا اور بس سب سے سائن لیے گئے تھے کسی اور پیپر پر، تو وہ اس میں پھر مینیج کر دیا گیا۔ تو یہ وہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پیسہ لانا تھا، جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانا تھا پیسے کو، اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب نے وہ کیبنٹ سے پاس کروا کے تو وہ پیسہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا وہ ڈائریکٹ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں چلا گیا تھا۔ یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے تب بات کریں گے۔ ہے جی، آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے، یوتھ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ ملک کے خلاف دشمنی بھارت کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو کوئی بھی ونر نہیں ہوگا، ہر کوئی لوزر ہوگا۔ تو یہ تھی جی ان کی پریس کانفرنس، اور انہوں نے آئی پی پی کے اندر اعلان کر دیا۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو بہت جلدی ہے نا الیکشن کی، یہ الیکشن کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الیکشن جب ہوں گے تو پی ٹی آئی کا اگر نام بچا بھی تو ٹکٹ لینے والا بندہ ان کو نہیں ملے گا،